نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ کہف آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں للناس لوگوں کے فائدے کے لیے من کل مثل ہر طرح سے مختلف مضامین بیان کیے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے آگے نکل گیا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ پہنچی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے معافی مانگنے میں اس کے سوا کسی اور چیز نے نہیں روکا۔ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، کہ ان کے پاس بھی پچھلے لوگوں کے جیسے واقعات آ جائیں۔ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے رسولوں کو فقط خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کر چکے ہیں وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں۔ يُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس سے حق کو ڈگمگا دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے مذاق بناتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، آیت کے اس حصے میں اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کی فلاح کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، توحید کا مضمون ہو، رسالت کا مضمون ہو، انبیاء پر ایمان لانے کی بات ہو، کتابوں پر ایمان کی بات ہو، فرشتوں کے نظام کی بات ہو، عقیدہ آخرت کی بات ہو، ہم نے انہی مضامین کو قرآن پاک میں مختلف مثالوں کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ، ڈرانے والے انداز کے ساتھ، سمجھانے والے انداز کے ساتھ، رغبت والے انداز کے ساتھ یہ مضمون ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے اس قرآن پاک میں لوگوں کے فائدے کے لیے ایک تو طرح طرح کے مضامین، اور پھر وہ جو طرح طرح کے مضامین ہیں ان کو بھی ایک انداز سے نہیں، مختلف انداز سے سمجھایا ہے اور بار بار سمجھایا ہے۔ صرفنا بار بار کرنے کے معنی میں آتا ہے کہ ہم نے یہ کام بار بار کیا ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب ایک بات بار بار کہی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، مثالوں سے بیان کی جا رہی ہے، گزشتہ لوگوں کے واقعات سے سمجھایا جا رہا ہے، تو چاہیے تھا کہ بندے ایمان لے آتے، بات کو مان لیتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان کی فطرت ایسے واقع ہوئی ہے کہ وہ جھگڑا کرنے میں سب چیزوں سے آگے نکل گیا ہے۔ انسان کے مقابلے میں جنات ہیں، وہ بھی مکلف ہے، ان سے بھی باز پرس قیامت کے دن کی جائے گی، ان سے بھی ان کی بدعمالیوں کا حساب کتاب ہوگا، ان کو بھی ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن ان کے برخلاف جو انسان ہے یہ جھگڑالو زیادہ واقع ہوا ہے، اس کی طبیعت میں جھگڑا زیادہ پایا جاتا ہے۔ اصل میں یہ مضمون
اس طرح کا ہے کہ جو پہلے بھی باتیں آ چکی ہیں، آگے بھی ایک بات آ رہی ہے۔ اگلی آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ مثال کے طور پر جب ان لوگوں سے یہ کہا گیا، ان کو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے پاس تشریف لائے، اب نبی کو اللہ کی طرف سے نبوت ثابت کرنے کے لیے، اپنا اللہ کا منتخب ہونے کے لیے اللہ نے تائیدی طور پر معجزات کا ظہور کیا ہے۔ معجزات ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں انبیاء کے، آنکھوں سے معجزات کو دیکھا، مطالبات کیے، مطالبات کے مطابق اللہ نے وہ چیزیں واقع کر دیں، تو پھر بھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہے۔ آگے نئی سی نئی باتیں، مثلا یہ کہا کہ نہیں ہم تب مانیں گے کہ جب ہم پر عذاب نازل ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا انسان جو ہے وہ بہت جھگڑالو ہے۔ یا اسی طرح کا مضمون ایک پیچھے آیا، انہوں نے کہا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، کہ جو ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ اب یہ کیسی فلسفیانہ بات ہے، یعنی اس کو اللہ کی مشیت پر ڈال دیا۔ یہ بات اگرچہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مضامین بار بار یہ آ چکے ہیں کہ اللہ کی مشیت کیا مراد ہے، اللہ کی رضا سے کیا مراد ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں اللہ راضی ہے ہم سے، کچھ نہیں ہم کر رہے ہیں۔ اب اس طرح کی فلسفیانہ گفتگو، اس طرح کی باریک باتیں، یعنی اس طرح کی چیزیں اللہ کے ذمے کر دینا اور ڈال دینا، یہ انسان کا ہی خاصہ رہا ہے۔ اس کو فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بھی اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک کافر آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو لا کر کہا جائے گا کہ ہاں بھی یہ تمہارے اعمال رہے، یہ اعمال نامہ تمہارے سامنے، تم پڑھ لو۔ بلکہ پہلے سے یہ سوال ہوگا کہ تمہارے پاس رسول تشریف لائے، تم نے کیا برتاؤ کیا؟ وہ کہے گا جی میں ان کی بات کو مانا اور ان پر ایمان لے آیا۔ ہوگا وہ کافر، اللہ رب العالمین فرمائے گا یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اس پہ تو یہ بات نہیں ہے۔ وہ کہے گا جی میں اس اعمال نامے کو نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ہمارے فرشتے ہیں جو تمہارا نظام پورا لکھا کرتے تھے، کرامن کاتبین، انہوں نے بھی جو چیزیں لکھی ہیں اس میں بھی یہی ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تمہارا ایمان نہیں تھا۔ وہ کہے گا جی میں نے فرشتوں کو کبھی دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو کبھی جانا نہیں ہے، میں فرشتوں کی بات پہ کیسے ایمان لاؤں؟ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ایسی چیزوں پر کیوں ایمان لاؤں جن کو میں نے دیکھا ہوا ہی نہیں ہے، اور آپ ان چیزوں کو میرے اوپر شہادت کے طور پر پیش کر رہے ہیں جن کو میں جانتا نہیں ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسی گواہی ہو جس کو مجھے بھی سمجھ میں آئے، مجھے بھی پتہ چلے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ رب العالمین اس کے منہ میں مہر لگا دے گا، اس کی زبان پہ مہر لگا دے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ اس کو فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، پھر وہی ہاتھ، پھر وہی اس کے کان، پھر وہی اس کی آنکھیں، پھر وہی اس کی وہ سارے پاؤں، وہ ساری چیز جہاں جہاں اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا، جس دل سے اس نے کفر و شرک کا ارتکاب کیا، وہ دل گواہی دے گا کہ ہاں اس نے کفر و شرک کا ارتکاب کیا، کیونکہ اس کا جھگڑا یہی تھا کہ میں اس کی بات مانوں گا جس کو میں نے دیکھا ہے، جو میرے سامنے رہا ہے، جس کو میں جانتا نہیں، اس کی گواہی کو کیسے میں مان لوں؟ تو وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جو ہے وہ جھگڑا کرنے میں سب سے آگے نکل گیا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا جب ہدایت لوگوں کے پاس آ پہنچی، انبیاء کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، تعلیمات کی صورت میں، وحی الہی کی صورت میں، تو اب بھی اگر یہ کافر لوگ ایمان نہیں لا رہے تو ایمان لانے کے اوپر ان کو متوجہ کرنا، ان کو ثبوت فراہم کرنا، اس میں معجزات کی بات آتی ہے، ان کا اظہار ہو چکا، یا پھر عذاب کے نزول کی بات آتی ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی ہیں، تم بات نہیں مان لے، لو دیکھو یہ اللہ کی پکڑ آ گئی تمہارے اوپر۔ ایک دلیل اللہ کا نبی ہونے میں یہ بھی ہے کہ امت جب نہیں مانتی، اللہ تعالیٰ اس نبی کی تائید میں اس امت کو عذاب میں گرفتار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ساری دلیلیں آ پہنچی، معجزات دیکھ لیے، ہدایت کی کتابیں آ گئی، پھر بھی یہ ایمان نہیں لا رہے، اپنے پروردگار سے استغفار اور معافی نہیں مانگ رہے، کفر سے توبہ نہیں کر رہے، تو انہیں صرف ایک دلیل جو ہے وہ روکے ہوئے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ ان تأتیہم سنت الاولین، کہ جیسے پچھلوں کے ساتھ ہم نے برتاؤ کیا ہے، عذاب میں گرفتار کیا، ان کو بھی ہم عذاب میں گرفتار کریں، پھر وہ 1 2 4 جو 100 دلیلیں ہیں، پھر وہ دلیلیں ان کی پوری ہو جائیں گی۔ یعنی جو عذاب کے نزول سے پہلے کی دلیلیں وہ تو ساری پوری ہو چکی،
لیکن یہ ایمان لانے کو تیار نہیں۔ اب ایک دلیل رہ گئی ہے پیچھے کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی اور اللہ کی وحی ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، وہ ہے ان کا عذاب میں گرفتار ہونا۔ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، تو الا ان تأتیہم سنت الاولین، تو ان کو صرف اس بات نے روک رکھا ہے کہ جیسے پچھلوں کے ساتھ واقعات ہوئے ان کے ساتھ بھی ہو جائے، او یأتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو تو پھر یہ اس پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا کہ ہم نے جو رسولوں کو بھیجا ہے، ایمان لانا، اس کی تعلیم دینا، اس کی ترویج کرنا، ایمان پر ابھارنا، یہ رسولوں کے ذمے ہے۔ وہ ڈرا رہے ہیں، رغبت دلا رہے ہیں۔ البتہ عذاب جس کو اب یہ دلیل کے طور پہ مانگ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا، عذاب ہمارے سامنے ہے، ہم پتہ چلے کہ ہاں اللہ کے نبی ہیں، فرمایا یہ ان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ ان کا کام ڈرانا ہے، سمجھانا ہے، اور جو تم یہ کام کر رہے ہو تاکہ حق کو ڈگمگا دیں، اور جو اللہ نے آیات نازل کی ہیں اس حوالے سے، ان کے انذار کے حوالے سے آپ نے جو مذاق بنا رکھا ہے، تو انبیاء اور رسل کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو عذاب میں گرفتار کریں یا لوگوں پر عذاب نازل کریں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے، اس نے دن مقرر کر رکھے، اس نے سارا طریقہ کار نظام وضع کر رکھا ہے، وہ جب اس کا امر ہوگا تو عذاب تو آ ہی جائے گا۔ لیکن انبیاء اور رسولوں سے اس بات کا مطالبہ کرنا تو اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ، کہ ہم نے صرف ان کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف ان کا یہ مقصد تھا، مطلب جس سیاق و سباق میں تم بات کر رہے ہو کہ یہ ہم پر عذاب بھی نازل کریں تو ہمیں پتہ چلے اللہ کے نبی ہیں، تو عذاب کا نزول ان کے بس میں اور ان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ یہ جو الگ مضامین آ رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے قبضہ اختیار میں ہے، اس نے ایک مقررہ مدت رکھ دی ہے، اس دن تک ان کو مہلت ہے۔ وہ آگے بھی بات آ رہی ہے کہ اس تک کوئی ایمان لائے وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، ایمان نہیں لائے گا تو بالآخر تو عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔